میرا یہ سوال ہے کہ میرا 7 سال کا بچہ ہے تو اس کی امپلس کنٹرول پہ کیسے کام کیا جائے؟ دوستوں کے گھر پہ کھیلنے کے لیے اگر جائے تو اس کو کوئی کھلونا بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے، تو وہ پھر اس کو لے لیتا ہے اس سے پوچھے بغیر۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں اپنے اوپر آہستہ آہستہ بچوں کو قابو آتا ہے، اور سیلف کنٹرول جو ہے نا وہ گریجولی بچے سیکھتے ہیں۔ وہ اپنی کیوریوسٹی میں اور اپنی کسی بھی چیز کی وہ ٹھان لیں یا کوئی ارادہ کر لیں تو بس وہ فوری طور پہ اسے کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اس طرح بنایا ہے۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ گریجولی آہستہ آہستہ انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض موضوعات ہیں، بعض ٹاپکس ہیں جن پہ ڈسکس کیا جائے، بالکل انڈائریکٹ مینر میں۔ اس کو اس طرح ڈسکس نہ کیا جائے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یا آپ یہ نہیں کیا کریں، اس طرح ڈسکس نہیں کیا جائے۔ ڈسکس کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بچے کو ٹارگٹ کیے بغیر، بچے کو مینشن کیے بغیر، اس کے کسی بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر آپ ایک اصولی لیول پر چیزوں کو ڈسکس کریں گی، اور آپ یہ بتائیں گی کہ اگر مجھے کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی انسان کی اگزامپل دینی ہے تو اپنی اگزامپل دیں۔ اگر انسان کی اگزامپل نہیں دے رہی تو اصول کی سطح پر اس چیز کو ڈسکس کریں، یا پھر اپنی اگزامپل دیں۔ اور سب سے برا طریقہ یہ ہے کہ بچے کے کسی بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس پہ ڈسکس کیا جائے کہ بھائی کل آپ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت یہ ہو رہا تھا، تو آپ نے اس میں یہ کیوں کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ یہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیے، آپ اس کو ڈسکس کیجئے کہ اگر کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگے اور ہمارا دل چاہے کہ ہم اسے لیں، لیکن وہ چیز ہماری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا اگر کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگے لیکن ہمیں اس کی اجازت نہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یا اگر کوئی چیز بہت اچھی لگے لیکن وہ ہمارے پاس نہ ہو، کسی اور کے پاس ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا اگر کوئی چیز بہت اچھی لگے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا کسی نے ہمیں منع کیا ہوا ہو کہ اس کو نہیں ٹچ کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر اس معاملے میں اپنی بات بیان کریں کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے اور ہم پھر کیا کرتے ہیں۔ یعنی آپ جیسے اسما صاحبہ خود، کبھی آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ فوراً اسے خرید لیتی ہیں، فوراً اسے پکڑ لیتی ہیں، فوراً اسے لینے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر نہیں ملے تو آپ بہت ناراض ہوتی ہیں، اداس ہوتی ہیں۔ آپ کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو بھی چیک کریں گی، اور پھر آپ پرسنل اگزامپل دیں گی کہ بھئی اس دن بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں فلاں چیز کھاؤں، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میں نے یہ سمجھا کہ اچھا اس طبیعت کی خرابی میں یہ چیز تو مجھے نہیں کھانی چاہیے۔ تو پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ چیز تو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تمہیں نہیں کھانی چاہیے۔ اور اس طرح سے آپ اپنی کوئی پرسنل اپنا انٹرنل ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنے بچے کو بتائیے کہ یہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ صرف بچے کی زندگی میں آتی ہو اور ہماری زندگی میں نہیں آتی ہو۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں جس میں کوئی چیز ہمیں بہت اسٹرانگلی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ ہمیں مل جائے، لیکن ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور اس چیز کو ڈسکس کریں بچے کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فطرت کے ساتھ ہمارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا، جب ہم نیچر کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں اور کچھ تجربہ کرتے ہیں نیچر کے اندر، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی پھل آیا، اور اللہ کرے کہ وہ جی ایم او اور ہائیبرڈ پھل نہ ہو، اس کے اندر بیج موجود ہو، اور وہ جو بیج ہے وہ آپ نے نکالا، اور پھر آپ نے اس کو خشک کیا، ڈرائی کیا، اور پھر بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ چلیں ہم اس بیج کو لگائیں گے ایک پاٹ میں یا زمین میں لگائیں گے، اور پھر انتظار کریں گے۔ آپ نے بیج بویا ہے زمین میں بچوں کے ساتھ مل کے، چاہے وہ لیمو کا ہے، چاہے وہ ٹماٹر کا ہے، چاہے کسی بھی پھل کا ہے، اور اب جو انتظار کا ایک امتحان شروع ہوگا نا، یہ بہترین ٹیمپرامنٹ ٹریننگ کورس ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی، چاہے ہمیں بھی بڑا ہو یا بچہ ہو،
اسے اگر غصہ آتا ہو اور امپلسو ہو، یا غصے کے علاوہ بھی مطلب امپلسو بائنگ ہے، ریاکشن ہے، خاموش نہیں رہا جا سکتا. وہ سامنے والا کوئی بات کہہ رہا ہے، فوراً جواب ضرور دینا ہے، اور سوچے سمجھے بغیر دینا ہے. سامنے والے نے ابھی جملہ مکمل نہیں کیا، ان کا جواب تیار ہے، اور ٹھک کر کے جواب دے دیا. اس سے کتنے تعلقات خراب ہوئے ہیں، کتنا گھر کا ماحول خراب ہوا ہے. بس جواب دینا ہے اور بس فوراً دینا ہے. تو یہ امپلسو ٹاکنگ ہے، امپلسو بائنگ ہے، امپلسو ٹیمپرامنٹ ایشوز ہیں، یہ سب معاملات ہیں. تو اگر ہم امپلسو سے نکل کے ریفلیکٹیو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے ٹیمپرامنٹ کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کوئی پودا لگا لیں، اور پھر دیکھیے پہلے تو وہ پودا نکلنے میں انتظار کرنا ہے، پھر جب پودا نکل گیا تو بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے، پھر بڑا ہو گیا تو پھول آنے کا انتظار کرنا ہے، اور پھول آ گیا تو پھل آنے کا انتظار کرنا ہے، اور پھل نکل آیا تو اس کے پکے ہونے کا، کیونکہ وہ رائپ نہیں ہوا جب تک آپ توڑ نہیں سکتے، تو اس کے رائپ ہونے کا انتظار کرنا ہے. اور پھر جب وہ رائپ پھل پک کے تیار ہو گیا اور آپ نے توڑ لیا، تو پھر دوبارہ اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ اب دوبارہ کب آئے گا. تو پھر آپ کو اس سیزن کا انتظار کرنا ہے جس میں اب وہ آئے گا، کیونکہ وہ سارے سال نہیں آئے گا، وہ تو اپنے سیزن میں آئے گا. یہ جو انسان کے مزاج کے اندر جو تحمل کو ڈیولپ کرنے میں فطرت جس طرح ہماری مدد کر سکتی ہے، اللہ کرے کہ ہم فطرت کی اس مدد کو قبول کریں، اس سے استفادہ کریں. تو یہ دو میں نے مشورے دیے ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کے ساتھ اس پہ بات کیسے کی جائے اور اس میں کیا احتیاطیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں فطرت کے اندر کس طرح کے تجربے لینے چاہیے اور دینے چاہیے، جس سے ہم تحمل ان کے اندر انشاءاللہ تعالی اور اپنے اندر بھی. دیکھیں جو مسئلہ بھی بچے کے اندر نظر آ رہا ہے، پہلی ایک کام یہ کیجئے، یہ سب لوگ کیجئے، جو مسئلہ بھی آپ کو اپنے بچے میں نظر آیا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر بھی وہی مسئلہ تو موجود نہیں ہے. اور اگر آپ کے اندر وہ مسئلہ موجود ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ شاید مجھ سے اس میں گیا ہے. تو سورس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے موقعوں پر. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے.